اللہ رب العزت نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے اور ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے اور اس کے مکمل جامع اور پسندیدہ ہونے پر اپنی مہر بھی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا نا، دین اسلام کو، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیات نازل کر کے اسٹیمپ بھی لگائی ہے کہ میں نے یہ دین پسند کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے اس دین کے اندر خیر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دین اسلام کا مطلب ہے سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یعنی کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ وہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اور پھر جب ہم ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں ایک بک دی جاتی ہے، وہ جو یہ اس کے وہ لگے ہوتے ہیں نا، اشارے لگے ہوتے ہیں اور کہاں پہ آپ نے رکنا ہے، ٹریفک سگنلز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی ہوتی ہے کہ آپ کی رہنمائی حاصل کریں۔ پھر جب ہم ٹیسٹ دینے جاتے ہیں ڈرائیونگ کا تو پھر وہ ہمارا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان اشاروں کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے روڈ پہ چلتے ہوئے کیا سیکھا کہ یہ جو ریڈ سگنل ہے، جب ریڈ لائٹ آن ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی گاڑی کو روک لینا ہے۔ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ریڈ لائٹ ختم ہو کے گرین لائٹ آن ہو جائے گی تو ہم نے اپنی گاڑی کو دوڑا لینا ہے، چلا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ٹریفک سگنلز کی پابندی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم حادثات سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ریڈ سگنل آن ہے اور ہم چل پڑے ہیں، ادھر سے دوسری گاڑی کا گرین سگنل تھا وہ چل پڑی ہے، تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا اور حادثہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سگنلز بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گرین لائٹس بھی بتائی ہیں اور ریڈ لائٹس بھی بتائی ہیں کہ کہاں رک جانا ہے، کہاں چل پڑنا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائٹس کے اوپر رکتے نہیں ہیں، ریڈ لائٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، جب ہم ریڈ لائٹ سے رکتے نہیں ہیں تو حادثات ہوتے ہیں، پھر ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے نقصان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم گرین لائٹ کی پابندی نہیں کرتے، اس کو اپناتے نہیں، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے تو وہاں ہم نہیں چلتے جہاں چلنا چاہیے۔ جیسے بالفرض کہ ہمیں اگر قرآن کی محفل کی کوئی دعوت آئی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ گرین سگنل ہے، وہاں ہم چلتے نہیں ہیں، وہاں ہم جاتے نہیں ہیں۔ لیکن ریڈ لائٹ جو ہے، ہمیں کسی اور خرافات کی دعوت آ گئی ہے، کہیں پہ سیل لگی ہوئی ہے، چار لوگوں نے کہا آؤ مل کے چلتے ہیں، آؤ ہلا گلا کرنے چلتے ہیں، آؤ برتھ ڈے پارٹی میں چلتے ہیں، آؤ فلان جگہ اس طرح سے ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ریڈ سگنل۔ اس پہ یہ حلال اور حرام تھے جن کی آپ نے حدود کی خلاف ورزی کر دی، تو آپ کی زندگیوں میں پھر بے سکونی تو آئے گی۔ تو اللہ نے کہا یہ دین اسلام جو ہے، یہ اس سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جو اس کے رولز کو فالو کر لے گا نا، اس کی زندگی میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اس کی زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ زندگی دینے والے رب نے ہمیں بارہا یہ پیغام پہنچا دیا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور تم یہاں امتحان دینے اور پھر امتحان میں فیل یا پاس ہو کر جہنم یا جنت میں داخلے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کے سال کے فلاں مہینے میں تمہارا امتحان لیا کروں گا، اللہ نے کہا پوری زندگی امتحان ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے جب تمہیں شعور آ گیا، تم بلوغت کو پہنچ گئے، تمہارے امتحان شروع ہو گئے، تمہارا رجسٹر کھول دیا گیا مال ناموں کا۔ اب تم جو ہے دیکھے جا رہے ہو، لکھے جا رہے ہو، تمہارا جو بھی عمل ہے۔ اب ہماری زندگی میں آنے والی خوشیاں، ہماری زندگی میں آنے والے غم، ہماری زندگی میں آنے والے حادثات، ہمیں اولادوں کا ملنا، ہمیں اولادوں کا نہ ملنا، ہمارے بچے بچیوں کی شادیاں آ جانا، ہمارے بچے بچیوں کے اگلے مسائل کا آ جانا، یہ سارے امتحان ہیں، یہ تمام چیزیں امتحان ہیں۔ ان ہر امتحانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کا رویہ کیا، ریئیکشن دیکھا جا رہا ہے، یہ سچویشن آنے کے بعد اب میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ کسی گھر میں فوتگی ہو گئی، خدا نہ خواستہ مرگ ہو گئی، امتحان ہے کہ وہ بندہ صبر کرتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے صبر کی دعائیں کرتا ہے، یا واویلا مچاتا ہے، یا اللہ سے کہتا ہے یہ کیا کہ اللہ میں ہی ملا تھا اس دکھ کے لیے، اللہ تو نے کتنا بڑا پہاڑ توڑ دیا میرے اوپر، میں کیا کروں گی، میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بچے کیسے پلیں گے۔ حالانکہ یہ اس کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، وہ پالن ہار ہے، اس کو پتا ہے کیسے چلے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس بات سے میرے اتفاق کریں گے کہ جس کو بھی آج یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں، مجھ سمیت شاید ہم سب کو یہ فکر ہوگی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے شوہر کا کیا بنے گا، ہمارے گھر کو کیا کون دیکھے گا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے اگر کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد سب کچھ چلتا ہے، کچھ نہیں رکتا، آپ کے بچے بھی پلتے ہیں، بہترین پل جاتے ہیں، آپ کے شوہر بھی یا تو دوسری شادیاں کر لیتے ہیں یا پھر ویسی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، گھر بھی سنبھل جاتا ہے، سب کچھ سنبھل جاتا ہے، چلا جاتا ہے تو وہ بندہ چلا جاتا ہے، بس اس نے دوبارہ نہیں آنا، باقی سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچیں، چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا، بس یہ سوچیں کہ ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا، میری قبر میں آ کے کسی نے نہیں جواب دینا میرے حصے کا،
میں جو دنیا میں کاروائیاں کر کے آئی ہوں اس کا جواب میں نہیں دینا. جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے تھے ان اختیارات کو میں نے کہاں استعمال کیا. جہاں میں اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کروا سکتی تھی اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر، میں نے وہ حدود نافذ کروائی کہ وہاں پہ میں لینیٹ ہو گئی کہ اچھا چلو کر لو، کوئی بات نہیں، سارا زمانہ کر رہا ہے تو تم بھی کر. یہ امتحان ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے. اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، امتحان ہے کہ انسان صبر شکر کر رہا ہے، غلط طریقے اختیار کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے آگے ہی گڑ گڑا رہا ہے. اولاد دے دی تو امتحان ہے. اولاد دی ہے، اب اس کو کس رستے کے اوپر لگاتا ہے، اس کو رب شناس بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے. پیسہ دیا ہے تو امتحان ہے، پیسہ نہیں دیا تو امتحان ہے. ہر چیز کے اندر امتحان ہے. اور اسی طرح سے ہمارے جو امتحان ہے، غموں کے موقع پہ جو امتحان آتے ہیں نا، اس میں ہمارا الٹیمیٹلی رجوع اللہ کی طرف ہو ہی جاتا ہے. جب کوئی غم آتا ہے ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں نا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی اللہ کی طرف بھاگے، کوئی نقصان ہو گیا اللہ کی طرف، نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے، رونا آ رہا ہے، اللہ یاد آ رہا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے نا. لیکن ہمارے جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں ان کو ہم امتحان نہیں سمجھتے. جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں آزما لیا، امتحان لے لیا. جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جس کو بھولتے ہیں وہ کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین. اب خوشی کے موقع پر، خوشی آنے سے پہلے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں بچے بچیوں کی، تو ہماری کیا فکریں ہوتی ہیں؟ نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے، اللہ شادی کر دے، اللہ اچھے لوگوں سے ملوا دے، اللہ اس کا گھر آباد کروا دے. ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ والی دعائیں، مناجات، اللہ سے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بس اس کو ٹھیک کر دے، اس کے بعد میں بڑی نیک بن جاؤں گی. میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار، اللہ بس اس کے بعد میں اس کو نکال دے اس کنڈیشن سے، اللہ اس کو وینٹیلیٹر سے واپس لیا، اللہ اس کو اس کنڈیشن سے واپس لیا تو میں نیک بن جاؤں. ایسے ہی جب ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے وعدے وحید کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ کو آپ کا پکارنا بڑا پسند ہوتا ہے. کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، سنتا رہتا ہے آپ کی دعائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ قبولیت کی گھڑیاں لے آتا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ رشتہ کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ رشتہ جب اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، اللہ کی رحمت سے ہوا نا، اللہ نے آپ کی بات سنی، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس رب کو یاد کرنا چاہیے تھا، شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ اللہ میں تیری احسان مند ہوں، اللہ میں تو تیرا یہ احسان چکا ہی نہیں سکتی، شکر ہی نہیں ادا کر سکتی، تو نے میری اتنی بڑی ٹینشن جو ہے وہ سالو کر دی اللہ تعالیٰ. تو اب جو بندہ مومن ہے، بندہ مومنہ ہے ایک عورت، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو اللہ اب میں تیری ہر بات کا خیال رکھوں گی، اللہ میں اس خوشی کو ویسے ہی سیلیبریٹ کروں گی اللہ جیسے تو نے مجھے حکم دیا، اللہ جیسے تو نے مجھے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا حکم دلوایا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مل گئی، سب سے پہلے جس کو فراموش کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ. خوشی دے دی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اب آپ کا کام ختم ہوا، اب یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اب اس کو ہم نے جیسے بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، سنتوں کے خلاف ورزی کرنی ہے، آپ کے احکامات کی حکم عدولی کرنی ہے، یہ ہمارا ہیڈک ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے پہلے آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، 4-5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہوا تھا، اب اس نے ہماری بات سن کے اللہ تعالیٰ نے خوشی دے دی، وہ رب دوبارہ بھی تو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی تو پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، دوبارہ بھی تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک کام جو ہم رب پسند طریقے سے کریں گے اس میں جو خیر و برکتیں ہوں گی اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک کام جو ہم رب کو ہی ناراض کر کے کریں گے کہ اللہ تو کون تو میں کون، اللہ تو نے مجھے نہر سے نکال دیا اب کیڑیاں دے گا. وہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے کو کہ ایک شخص جو وہ نہر میں گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے نکال دے تو میں تیرے رستے میں دیگے دوں گا، اور وہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی بندہ اس کو پکڑ کے نکال دیتا ہے اور آ کے باہر کہتا ہے میں نے تو اللہ سے کمٹ کیا تھا کہ میں دیگے دوں گا، تو اب اوپر اشارہ کر کے کہتا ہے کیڑیاں دے گا، ایسے کر کے، یعنی کہ اب تو میں نکل آیا ہوں سے. تو وہ بائی چانس پھر اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، پھر نہر میں گر جاتا ہے، تو پھر جا کے کہتا ہے اللہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کون سی دیں گے، نمکین یا میٹھی؟ تو یہی حال ہوتا ہے نا ہمارا بھی. ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکال دے نکال دے، اور پھر جب نکل گئے تو پھر ہم کہتے ہیں کون سا اللہ، کون سی بات، کون سی سنت. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود نہ ٹوٹے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہیں فراموش نہ ہو جائیں، ہم حدود سے تجاوز نہ کر جائیں. کہیں ایسا نہ خدا نہ خواستہ ہماری بیٹیوں نے اگلے گھر جا کر رہنا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی پکڑ میں ان کو نہ لے لے،
ان کے گھر میں کوئی مسائل نہ پیدا ہو جائیں. جب ہر چیز ہم رب پسند طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے. اللہ اس فیملی سے راضی رہیں گے. اللہ اس لڑکی سے راضی رہیں گے. اللہ اس کے گھر والوں سے راضی رہیں گے. اللہ میاں بیوی میں قوت اور پیار محبت عطا کریں گے. اللہ نیک صالح اولادیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر خوشی عطا کریں گے اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی. آج 80% 90% گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں. کتنا طلاق ریٹ بڑھ گیا ہے ہمارے معاشروں کے اندر. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کی باتوں کو فراموش کر دیا ہے, سنتوں کو فراموش کر دیا ہے. تو ہمیں ان سنتوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریئلائز کرنا ہے. ہم قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ہمارے گھروں کی خوشیوں سے غمیوں سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ قرآن والے لوگ ہیں, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ امت کے افراد ہیں کہ ان کے گھر کے جو فنکشن ہیں, ان کے گھر کی جو غمیاں ہیں اور خوشیاں, ہر چیز سے جھلکتا ہے, ہر چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی کہ اللہ والے لوگ ہیں. صبغات اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. ان کے گھر سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کے منافی لوگ ہیں, قرآن کو پڑھ کر قرآن کی خلاف ورزیاں کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ احتساب دگنا ہے, یہ یاد رکھیں. دگنا حساب ہے کہ اگر رحمتیں اتنی ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اللہ رحمت کی دعائیں کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بخشش کے پروانے بھیج رہا ہے, تو پھر پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے. جن کو اللہ نے یہاں لا کر بٹھا دیا اور پیغام سنوا دیا. بہرحال اللہ چونکہ خطبہ نکاح کے لیے چنی جانے والی آیات میں ہمیشہ رشتہ ازواج میں بننے کے بعد کے تمام معاملات کے لیے بہترین رہنمائی دی گئی ہے. بتایا گیا کہ نکاح کے موقع پر کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کی ہدایت کے ذریعے کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جس موقع پر رہنمائی نہیں فرماتے تھے. عید کا موقع ہوتا تھا خطبہ ارشاد فرماتے تھے, جمعے کا موقع ہوتا تھا خطبہ ارشاد فرماتے تھے, کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واض و درس کرتے تھے. اسی طرح سے نکاح ہوتا تھا تو اس کے اوپر اللہ کے نبی جو ہے واض و نصیحت فرماتے تھے. لیکن آج تک مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہوتا کیا خطبہ نکاح, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. تو اس میں تمام, اب جب ہم نے پڑھا اور جانا تو تمام جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں نا اس کی رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اتنا اچھا ایک چارٹر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی, لڑکی کے گھر والوں کے لیے بھی, لڑکے کے گھر والوں کے لیے بھی. اب ان کو کرنا کیا ہے, اور اللہ بتایا گیا کہ نکاح کے موقع پر کیا کرنا ہے, ازدواجی زندگی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں, اور اس ازدواجی زندگی کو کیسے پرسکون, پرامن اور خوشحال بنایا جا سکتا ہے. لہٰذا ان تمام امور کو بحسن طریقے سے انجام دینے کے لیے ان 4 آیات میں جو بات 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے, جو خطبہ نکاح کے اندر مختلف صورتوں میں سے 4 آیات لی گئی ہیں نا, ان میں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک بات کے اوپر زور دیا نا وہ ہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن پاک میں جا بجا خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایت آئی ہیں, اور جہاں جہاں گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایت آئی ہیں وہاں اتقوا اللہ کا حکم نازل ہوا ہے. یعنی کہ اللہ نے ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے قرآن پاک میں کہ گھریلو سسٹم کیسا ہونا چاہیے, خاندان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, کیسے وہاں کی تربیت, کیسے وہاں بڑوں کا حکم چلے گا, کیا کیا معاملات ہیں. لیکن جہاں جہاں ازدواجی زندگی کی جو بھی بات آئی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ, کیونکہ ہمارے ہاں مارکیٹس میں, مالز میں, دفاتر میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, اور ہر جگہ کیا لگا ہوتا ہے, CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں. جاتے ہیں نا مارکیٹس میں بھی, اسکول, کالجز, یونیورسٹی, ہر جگہ لکھا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, یہ لکھا ہوتا ہے نا. اور ہم بڑے کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہائے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کر رہی کیونکہ ہاں کر سکتے کیونکہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن جو گھر کا ایک یونٹ ہے, جہاں شادی ہو کر ایک لڑکی گھر کے اندر آ گئی یا ایک لڑکی اپنے میاں کے ساتھ رشتہ بندھن میں بندھ گئی, وہاں پہ کون سے کیمرے لگے ہوتے ہیں؟ گھروں کے اندر کوئی کیمرے لگے ہوتے ہیں؟ بیڈ روم کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تعلقات کے بارے میں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جانا ہے. یاد رکھنا اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے تمہارے اوپر. اب جو تم نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, جو ذمہ داریاں تم نے نبھانی ہیں, تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے ایک بندھن کے اندر باندھ دیا, ایک شوہر کو بھی باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اب اکیلا نہیں ہے, اس نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے, کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے, تمہارے گھر کی رونق بنا دیا ہے اس کو. تو اب تم پابند ہو کہ اللہ سے ڈرتے رہو, اس کے معاملات میں, اس کے حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وہ گھر والے پابند ہیں اس چیز کے, سسرال والے, کہ وہ اس بچی کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. وہ یہ نہ سوچیں کہ شوہر چلا گیا, بیٹا گھر سے باہر چلا گیا تو بہو گھر کے اندر ہے, اب ہم سیاہ کریں سفید کریں, بیٹے جب ہو رہی تھی لیکن وہ گھر سے چلا گیا تو اب ہم آل ان آل جو مرضی کریں. اللہ نے کہا خبردار اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جانا. تم نے اللہ کا نام لے کے اس رشتے کے اندر باندھا ہے اس بچی کو, تو اللہ تمہارے پر نگران ہے. اب جو تم اس کے ساتھ معاملہ کرو گے,
جس کے دل میں اتق اللہ، اللہ کا ڈر آ جائے گا نا، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی گھر میں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہر وقت یہ دیکھے گا اللہ ہے، اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ جو ہے تم پر نگران ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں بسنے والے خیالات کو بھی، میرے ذہن میں چلنے والی پلاننگز کو بھی، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ بیوی بننے والی لڑکی جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرا میاں ہے تو میں اس کے ہوتے ہوئے سب کے ساتھ بہت اچھا، اور اس کے گھر سے جاتے ہی ساس کے ساتھ بھی برا سلوک، نندوں کے ساتھ بھی، وہ بھی دیکھے کہ اللہ مجھ پر نگران ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان جگہوں پر یہ کیمرے نہیں لگ سکتے، وہاں اللہ کا کیمرہ، اس کا ڈر انسان کو رکھنا پڑے گا اپنے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے۔ اگر انسان یہ رکھے گا دل میں خیال تو تمام معاملات جو ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ انجام دے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کا آغاز سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ احزاب کی آیات سے فرماتے تھے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ایسے نہیں کہ منہ سے کہتے رہو ہاں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، لیکن آپ کا کوئی معاملہ اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ کی کوئی نماز اس بات کا ثبوت نہیں دیتی، آپ کے کوئی فیملی افیئرز اس بات کا ثبوت نہیں دیتے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ویسے ڈرو جیسا کہ حق ہے، اور خبردار ہو جاؤ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر اطاعت تسلیم خم کر دینے والا، اللہ کی ہر بات کو جان لینے والا، مان لینے والا، اس کے آگے جھک جانے والا۔ تو اللہ کہہ رہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں نافرمانی کی حالت میں موت آ جائے۔ جس کو نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی اس کی بخشش اور نجات نہیں ہے۔ تو انسان ہر وقت دیکھے کہ میں اطاعت میں ہوں کہ نہیں ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کا تو کوئی کام نہیں کری۔ موت کا کیا ہوتا ہے، کسی وقت بھی آ جائے، انسان کو نافرمانی کی حالت میں آ جائے تو کیا کرے گا، نافرمان مر گیا تو۔ اس لیے کہا کہ ہر وقت اللہ سے انسان ڈرتا رہے، جو بھی کام کر رہا ہے، کوئی برائی کا عمل کر رہا ہے، کسی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کسی کے لیے گڑھے کھود رہا ہے تو دیکھ لے، سوچ لے کہ اگر اس وقت مجھے موت آ گئی، میں کسی کا برا کر رہی تھی اور مجھے اس دوران موت آ گئی، تو بتاؤ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گی۔ اور فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا نا وہ اسی حال میں اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ جس نافرمانی کی کیفیت میں مرا تھا اسی نافرمانی کی کیفیت میں اٹھے گا۔ جو فرما برداری کی اطاعت کی حالت میں مرے گا وہ اطاعت کی حالت۔ ایون آپ سے فرمایا کہ اگر کوئی حج اور عمرہ کرتے ہوئے مرا تھا تو قیامت کے دن وہ احرام باندھے عمرہ کرتا، طواف کرتا اٹھے گا وہ اپنی قبر سے۔ جو کوئی زنا کرتے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک مرا ہے تو وہ زنا کرتا وہ اٹھے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں کوئی جا کے مرا تھا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آئے گا۔ تو جو انسان اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اسی حالت میں موسٹ پرابلی اس کو اسی حالت میں موت آئے گی۔ انسان وہی اسی حالت میں جاتا ہے نا، ایک گانے والا جو ہر وقت گانا گاتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، موسٹ پرابلی اس کو موت کس حالت میں آئے گی، کسی نے ریاض ہی کر رہا ہوگا، بیٹھا کہیں شوٹنگ کروا رہا ہوگا، کوئی ریکارڈنگ کروا رہا ہوگا تو موت آ جائے گی۔ ایک قاری قرآن جو ہے اس کو موسٹلی کس حالت میں موت آ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت اس کا بس اوڑھنا بچھونا ہے وہ کرتا ہے، قرآن پڑھانے والا، نماز پڑھنے والا، تسبیحات کرنے والا۔ تو اس لیے کہا کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مومن ہو، اس کے علاوہ اس حالت میں تمہیں موت نہ آئے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 11، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے یہ والی آیات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ پہلی آیت میں بھی کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ جو رشتہ ازدواج میں باندھنے کے لیے جو ہے نا وہ واسطے دیتے ہیں، اللہ کا نام، اللہ کہتے ہیں ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تم پر بڑا نگران ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ تم اس کا نام لے کے مانگتے ہو نا، تم نے جو ہاتھ تھاما ہے بیٹی کا یہ اللہ کا واسطہ دے کے تو مانگا ہے، تو پھر ڈرو۔ اب اس بہاف کے اوپر جو تمہارے رشتے بنیں گے، اللہ کہتا ہے رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی کہ تم نے مانگ لیا۔ اب دیکھیں رشتے اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے کہ ایک رشتہ ہونے سے پہلے عمرہ کا جس جگہ ماشاءاللہ رشتہ ہوا، جس گھر میں یہ خیر سے جائے گی، تو وہ رشتہ ہونے سے پہلے اس کے سسر جو تھے وہ اس کے لیے حلال تھے، نکاح ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس عمرہ کی جو والدہ ہے وہ اس کے شوہر کے لیے حلال تھی،
اگر وہ غیر ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بھانجے بھتیجے نہیں ہے، تو وہ حلال تھی. لیکن اللہ کہہ رہے اس رشتے کی وجہ سے، ایک رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے رشتے بنا دیے کہ ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب وہ جو عمرہ کا سسر ہے نا، اس نے کون سی جگہ لے لی؟ عمرہ کے باپ کی جگہ لے لی. اللہ نے باپ کی جگہ بنا دیا اس کو. اللہ کہتا ہے یہ رشتوں کا لحاظ رکھو جو میں نے بنا دیا ہے. عمرہ کی جو والدہ ہے نا، اس کے شوہر کے لیے والدہ کی حیثیت لے گئی. تو اللہ نے کہا ان رشتوں کا لحاظ رکھو اب جو میں نے بنا دی اس ایک رشتے کی وجہ سے. کچھ چیزیں تم پر حرام کر دی، کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی. تو اب اللہ نے کہا ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. شادی صرف دو لوگوں کے رشتے کا نام نہیں، شادی ایک خاندان کے بندھن کا نام ہے، دو خاندانوں کو جوڑنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان تمام معاملات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈر رکھنا ہے. اب عمرہ جو ہے اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی حفاظت کرے گی، ان رشتوں کی حفاظت کرے گی، ان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرے گی، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرے گی. وہاں پر وہ رحمی رشتوں کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرے گی. اسی طرح سے اس کے شوہر کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کے بہن بھائیوں کے معاملے میں ایسے ہی سوچے کہ عمرہ کو میں نے ملنے سے نہیں روکنا، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں اس کو نیگیٹو نہیں کرنا، ان سے ملنا ہے، پیار محبت. یعنی اللہ نے کہا ان سب رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اور یہ رحم کے رشتے ہیں. عمرہ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے عمرہ کے رحم کے رشتے ہیں. عمرہ کے شوہر کے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے اس کے شوہر کے رحم کے رشتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم مادر پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں وہ حصہ بنایا جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، تو اللہ نے اس رحم مادر کو ہاتھ میں رکھا ایسے اللہ نے، اور فرمایا اے رحم، تجھ سے جڑے رشتوں سے جو جڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، تجھ سے جڑے رشتوں سے جو ٹوٹے گا میں اس کو توڑوں گا، جو توڑے گا ان رشتوں کو میں ان کو توڑوں گا. یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ جو اس رشتوں کو، اگر خدا نہ خواستہ عمرہ اپنے شوہر کے رحمی رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرے گی تو عمرہ اس کا پریکٹیکل اپنے گھر میں دیکھے گی. اللہ نہ کرے. اور اگر اس طرح سے وہ کوشش کرے گا تو وہ اپنے گھر میں، یہ مکافات عمل ہے. یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے. یہ ہر بندے کو مشاہدہ اس کا کیا ہوگا ہر بندے نے، کہ جو آج جو کوشش کرتا ہے انسان وہ دیکھ لیتا ہے اپنے گھر میں. آج ہم نے کسی کے ساتھ کیا، کل کو ہمارے گھر میں، پیچھے ہماری ماؤں کے ساتھ، ہمارے اپنے گھروں کے اندر وہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کانشیس کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرتے رہنا ان رشتوں کے بارے میں. اگر عمرہ کی ماں کے پاؤں کے نیچے عمرہ کی جنت ہے، تو عمرہ کے شوہر کی ماں کے پاؤں کے نیچے اس کے شوہر کی جنت ہے. اگر وہ اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گی کہ میری ماں مجھ سے راضی رہے، میں اس کی خدمت کروں، میں اس کا دل نہ دکھاؤں، لیکن اپنے شوہر کو بدزن اگر کر دے گی خدا نہ خواستہ اس کی ماں سے، تو کیا کرے گی؟ یہ لائل بیوی تو نہ ہوئی، یہ وفادار بیوی تو نہ ہوئی. اس کو اپنی جنت کی فکر ہے، اس نے اپنے شوہر کی جنت اس سے دور کر دی. تو اچھی بیوی جو ہوگی وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی جنت کا خیال بھی رکھے گی، اپنی جنت کا خیال بھی رکھے گی، اپنے بہن بھائیوں کی جنت کا بھی خیال رکھے گی، اور اس شوہر کے بہن بھائیوں کے لیے بھی خیال رکھے گی. اور ہر وقت ڈر اللہ کا رکھے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میری ساس نہیں دیکھ رہی، میرا شوہر نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو ہر نصیحت سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کی تلقین اور تاکید فرما رہے ہیں، اور وہ ہے کہ تقوی، تقوی کی تاکید فرما رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اب جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی کسی اچھائی کی وجہ سے، اس کی کسی نفلی عبادت کی وجہ سے، اس کی کسی اور اچھے عمل کی وجہ سے، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس بندے سے. اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں زمین پہ موجود اپنے اس بندے سے شدید محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبریل آسمان کے تمام فرشتوں کو، آسمان کے فرشتے زمین کے تمام فرشتوں کو، زمین کے تمام فرشتے تمام مخلوقات کو کہتے ہیں کہ اللہ، جبریل، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ ایسا پسندیدہ بنا دیتا ہے اس کو، سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیتا ہے اس بندے کو. تو یہ عزتیں جو دے رہا ہوتا ہے یہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کی پسندیدگی ہوتی ہے تو اللہ کسی کو یہ مقام اور درجہ عطا فرماتا ہے. لیکن وہ مقام اور درجہ پانے کے لیے ہمیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ والا بننا ہوگا. پھر ہم لوگوں سے نہیں عزتوں کی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے، اللہ خود بخود دیتا رہے گا. جیسے دروازہ کھول دے گا اللہ تعالیٰ، نلکا کھول دیتے نا، پانی کا بند نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف سے بھی رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے.
پھر اللہ دیتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا بس اللہ کو پکڑے رکھنا ہے, اللہ کو تھامے رکھنا, اللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دلوں پہ راج کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے بس اپنے فرائض کو سمجھنا ہے, دیانت داری کے ساتھ اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دینے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقویٰ آخر ہے کیا؟ تقویٰ سے مراد اللہ کا ڈر ہے, اللہ کے روٹھ جانے, اس کی ناراضگی کا ڈر ہے, اس کی رحمت سے دوری کا ڈر ہے. اب دیکھیں نا کتنا پیارا مفہوم ہے کہ ہر وقت انسان کے دل میں کھٹکا لگا رہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب اس کے دل میں یہ فکر ہوگی, وہ اپنے ہر عمل کے اوپر محاسب ہوگا. ہر عمل دیکھے گا, یہ میں کرنے تو لگی ہوں, کہیں اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا, اللہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا, میں برا سوچنے لگی ہوں اس کے بارے میں, اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا, میں برا کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ, تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, میری بھی تو چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے اس کے ساتھ برا کر دیا تو کہیں ایسا تو نہیں میں پکڑ میں آ جاؤں گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کی نافرمانی کر کے اس کی پکڑ کا ڈر, اور پھر اس کی سزا کا ڈر. اس بات کا ڈر کہ میں اس اللہ کی مسلم ہوں بھی کہ نہیں ہوں, اس بات کا ڈر کہ میں اللہ کو اپنا واحد الہ مان کر اس واحد الہ کی مان بھی رہی ہوں کہ نہیں مان رہی, اور اس بات کا ڈر کہ کہیں میں اپنے اصل مالک کو ناراض کر کے اس فانی دنیا کو پانے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں اپنی عاقبت خراب تو نہیں کر رہی. جب صحابہ کرام نے سورت آل عمران کی یہ آیات سنی کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, تو وہ کانپ گئے. ہم میں سے تو کوئی نہیں کانپا یہ بات سن کے کہ جیسا حق ہے. صحابہ کانپ گئے. فرمایا اللہ کے نبی کس کے بس میں ہے کہ اللہ کا حق ادا کر سکے؟ آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے. اللہ تمہاری استطاعت سے زیادہ سوال نہیں کرے گا, مگر جتنا کر سکتے اتنا تو کرو, کوشش تو کرو تھوڑا بہت بھی کرنے کی.